بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ کل آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر اللہ تعالیٰ نے جو بچے سے گواہی دلوائی، واقعہ پورا آپ کے سامنے آیا، اور ساتھ ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ جب کسی اپنے بندوں اور بندیوں کو اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اس طرح کی آزمائشوں میں وہ گھر جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے فضل اور اپنے کرم سے ایسے بندے اور بندیوں کو جن کی زندگیوں میں تقوی طہارت ہوتی ہے، جن کی زندگیوں میں پاک دامنیاں ہوتی ہیں، جن کی زندگی میں شرم اور حیا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اللہ پھر اپنے ایسے بندے اور بندیوں کو ایسے آزمائشوں کے وقت آسانی سے ان کو نکالتا بھی ہے، اور ان کی براءت بھی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دلواتا ہے۔ اور براءت بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دلواتا ہے، ان بچوں سے دلوا دیتا ہے کہ کسی کو ان کی جھوٹ ہونے پر کوئی شک اور شبہ نہ رہے، چونکہ جب وہ بچے بات ہی نہیں کر سکتے اور بول نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے وہ بچے اگر کسی کی گواہی دیں تو آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہ من جانب اللہ کی طرف سے اس کو گویائی دی گئی ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے جس بندے کو متہم کیا جا رہا ہے اس کی براءت کا اقرار کرایا جا رہا ہے۔ بہرحال عزیز مصر نے جب دیکھ لیا اور اس کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ اس کے اندر گناہگار کون تھا، اس کے اندر خطا کس کی تھی، تو عزیز مصر نے بدترین اخلاقی جرم کو ثابت ہو جانے پر بھی اپنی بیوی کو کوئی سزا دیے بغیر مقدمے کو ختم کر دیا۔ بس اتنا کہا ان کیدکن عظیم، یا قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، اور یوں کہہ دیا انکی کنت من الخاطئین، کہ اپنے گناہ کی تو ہی خطاکار ہے، اپنے گناہ پر معافی مانگ۔ بس گویا کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو جو سزا دی، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ سزا یہی تھی کہ اس نے اقرار کر لیا کہ یہ بندی ہی کا گناہ ہے اور یہی خطاکار ہے۔ معاملہ چونکہ وزیر کی بیوی کا معاملہ تھا اور مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا، البتہ یوسف سے یہ کہا کہ یوسف اس کو درگزر کر دو اور اس بات کو یہیں ختم کر دو، آگے اس کو نہ بات کو آگے بڑھانا، چونکہ اس کے اندر اس کی خود کی ذات کا بھی مسئلہ تھا اور اس کی خود کی بیوی کا بھی مسئلہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم اس طریقے سے لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی تو ہماری ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ ایک چیز سمجھ لینا چاہیے، عزت اور ذلت کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے۔ انسانوں کی عزت، کسی انسان کی دنیا میں اگر عزت ہو رہی ہے تو یہ اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ جب کسی اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرواتا ہے۔ عزت اصل میں انسان نے یہ سوچ رکھا ہے، اور واقعی ہے بھی یہی، دنیا میں عزت کئی ایک چیزوں سے ملتی ہے۔ دنیا میں عزت مال سے بھی ملتی ہے، دنیا میں عزت عہدے سے بھی ملتی ہے، دنیا میں عزت حسن و جمال سے بھی ملتی ہے، دنیا میں عزت، ان تمام چیزوں سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ لیکن یہ عزتیں ناپائیدار عزتیں ہیں، ان عزتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، یا ان تمام دنیا کی چیزوں کی وجہ سے جو عزتیں ملتی ہیں، ان کا حال یہ رہتا ہے وہ عزتیں صرف سامنے ملتی ہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کو جب انسان سامنے آتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے،
جیسا وہ بندہ پیچھے مڑتا ہے ایسا ہی لوگ اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. پیچھے مڑتے ہی لوگ اس کے بارے میں بدگمانیاں اور اس کے بارے میں غلط چیزیں شروع کر دیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اصل میں دنیا کی عزت کا حال بس اتنا ہی ہے. لیکن ایک اور عزت ہوتی ہے جو من جانب اللہ ملتی ہے. وہ عزت اس میں دوام بھی ہوتا ہے، اس میں استقرار بھی ہوتا ہے، اور وہ عزت واقعی عزت ہوتی ہے. بندہ جتنا سامنے اس کی تعریف کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ تعریف اس کی پیچھے تعریف کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندوں سے خوش ہوتا ہے تو ملائکہ سے کہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے خوش ہوں. ملائکہ کی جماعتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے خوش ہے، تم بھی خوش ہو جاؤ. تمام ملائکہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کے ان منادی ملائکہ کی آوازیں دنیا کے اندر بھی فرشتوں کے درمیان چلتی ہیں، پھر وہی بات انسانوں میں چلتی ہے اور اللہ اس کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے. تو یہ محبت پائیدار ہوتی ہے، یہ عزت پائیدار ہوتی ہے. اللہ سے انسان کو مانگنا چاہیے، عزتیں مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں عزت نصیب فرما، اللہ ہمیں وہ محبت نصیب فرما کہ لوگ ہم سے محبت کریں. لیکن یہ محبت انسان کو تقوی کے نتیجے میں ملتی ہے، فرما برداری کے نتیجے میں ملتی ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے نتیجے میں ملتی ہے، سنتوں کا اہتمام کرنے کے نتیجے میں ملتی ہے. تو اس لیے انسان کی یہ عزت پائیدار ہوتی ہے اور اس میں انسان کو بڑا سکون ملتا ہے. ورنہ وہ دنیا کی جو عزتیں ہوتی ہیں بظاہر اس کے اندر انسان کے لیے اور فائدہ ہونے کی مصیبت ہو جاتی ہے. ایک بندے کو انسان اپنا سمجھ رہا ہے اور وہ سامنے والا اس سے میٹھی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر تو نفرت ہے اس کے تعلق سے. جیسے وہ بندہ وہاں سے مڑتا ہے، وہاں سے جاتا ہے، تو وہ بندہ اس کی کاٹ شروع کر دیتا ہے، اس کو دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے میں جال بچھانا شروع کر دیتا ہے، کانٹے بچھانا شروع کر دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ بندہ سامنے والا دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ تو اس کی باتوں میں آ کر یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، لیکن یہ چونکہ دنیا فانی ہے، دنیا کی عزتیں اور یہ جو ملنے والی چیزیں ہیں، یہ سب ان کا حال یہی ہے. اس لیے ہم کوشش کرا کریں اللہ رب العزت کی طرف سے جو عزت ہوتی ہے وہ عزت ہوتی ہے. تو بہرحال عزیز مصر یہ چاہتا تھا کہ یہ بات یہیں دفن ہو جائے، لیکن عوام کو جب کسی بات کی اطلاع مل جائے اور وہ عوام میں بھی اگر عورتوں کو اگر اطلاع مل جائے تو پھر اس کا تو بچنا مشکل ہے. اس بات کا تو پھر تو وہ بات یقینی چیزیں پھیلتی ہے. وہاں ایسے ہی درباریوں میں سے کچھ درباریوں نے یہ بات سن لی. ان میں جو ہے مفسرین فرماتے ہیں کچھ خواتین کی بھی اس میں کان میں باتیں پڑ گئیں، جس کی وجہ سے بات پھیلتی پورے مصر میں اور مصر کی شہزادیوں میں، مصر کے بڑے بڑے خاندانوں میں زلیخا اور اس کے غلام کی باتیں وہاں تک پہنچ گئیں، ان کا عشق اور وہاں تک پہنچ گیا. اس کے چرچے درباروں میں شروع ہو گئے. جب ظاہر سی بات ہے چاروں طرف سے بدنامیاں، چاروں طرف سے لوگوں کا چرچا، یہ خبر جب زلیخا کو لگتی ہے تو اب زلیخا سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میں تو پوری بدنام ہو گئی. اور یہ بدنامی کس کی وجہ سے ملی ہے؟ یہ بدنامی ملی ہے یوسف کی وجہ سے. لہٰذا اب اس کا پہلے سے کہیں زیادہ یوسف کے اوپر اب اس کی دشمنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اب اس کا رویہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے. وہ گناہ کی دعوت بھی دیتے رہتی ہے اور ساتھ ساتھ اب سختی بھی کرتے رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ عزیز مصر کو بھی اس طرف راغب کر دیتی ہے کہ یہ بات چاروں طرف جو پھیلائی گئی ہے یہ یوسف کی طرف سے پھیلائی گئی ہے، اور آپ نے یوسف کو منع کر دیا تھا لیکن یوسف اس کے باوجود بھی نہیں مانا اور اس نے تمام جگہ میں یہ باتیں پھیلا دی. اللہ تعالیٰ اس بات کو ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين
شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی، یہاں دیکھیں وقال نسوۃ، اللہ فرما رہا ہے یہ عورتوں کے درمیان، چونکہ بات پہنچ گئی تھی اب یہ عورتوں میں عام ہونے لگی، تو شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغرا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریبتہ کر لیا ہے، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے، انا لنراھا فی ضلال مبین۔ اب بہرحال جب زلیخا نے یہ باتیں سب سن لی، اس کے کان میں پہنچ گئیں کہ تمام شہزادیوں کے در میں اور تمام بڑے گھرانوں میں، تمام محلات میں میرا یہ عیب افشاں ہو چکا ہے، کھل چکا ہے، لہٰذا اب میں اپنے اوپر سے جو یہ تہمت باندھی گئی ہے، یا میرے اوپر میرا جو گناہ ہے لوگوں کے سامنے آیا ہو گیا، اب وہ اس کو مٹانے کے لیے اس نے ایک ترکیب یہ سوچی کہ تمام خواتین جو ایسی خاص خواتین تھیں، بڑے عہد و مقام والے تھیں، وزراء کی اہلیہ بیٹیاں جو تھیں، تمام اس طرح کی عورتوں کی ایک دعوت منعقد کری، اور وہ دعوت اس طرح کی منعقد کری کہ بہت عالیشان دعوت، اس کے اندر اچھے سے اچھے بیٹھنے کا انتظام، اچھے سے اچھے تکیوں کا انتظام، اس کے اندر کھانے پینے کے لوازمات، کھانے پینے کے خوب بہترین سے قسم سے میٹھے اور ذائقے دار فروٹس اور اس طرح کی تمام چیزیں اس ضیافت کے اندر اس مہمانوں کے لیے ان تمام چیزوں کا اس نے انتظام کیا، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے وہاں ایک تیز چاقو بھی ان کے لیے رکھی۔ وہاں کا ایک طریقہ تھا کہ پھلوں کو اس طریقے سے اپنے ہاتھ سے کاٹ کر کھایا جاتا تھا، لہٰذا یہ تمام انتظام وہاں اس نے رکھا، اور تمام اس طرح کی خاص خواتین کو جن کا مقام اور مرتبہ تھا مصر کے اندر، جو بڑے بڑے عہدوں کی مالک تھیں، جو بڑے بڑے وزراؤں کی بیویاں اور بیٹیاں تھیں، ان تمام کو اس نے کھانے پر جمع کرا، اور جمع کرنے کے بعد اس نے پہلے سے ہی پلاننگ کے تحت یوسف علیہ السلام کو بھی تیار کر لیا کہ جس وقت یہ سب کھانے کے لیے شروع ہوں، کھانا شروع کریں، اپنے فروٹس وغیرہ کاٹنا شروع کریں، اس وقت میں تمہیں بلاؤں گی تو تم ان کے سامنے نکل آنا، اور ایک مرتبہ یہاں سے سامنے سے گزر کر ان سب کے سامنے سے چلے جانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا۔ چنانچہ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی باتیں سنی، اس بات کو قرآن کریم مکر کہہ رہا ہے، شاید اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اس خیر خواہی کی وجہ سے یہ باتیں نہیں کر رہی تھیں، بلکہ محض زلیخا کو بدنام کرنا مقصود تھا اور کچھ بعید نہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے جمال کی شہرت سن کر یہ باتیں اسی لیے کی ہوں گی کہ زلیخا ان کو بھی دیدار کا موقع فراہم کر دے، اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا ہے انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کری تاکہ ان کو بھی کوئی موقع ایسا مل جائے کہ آخر وہ بھی تو دیکھیں کون ایسا لڑکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما سمعت بمکرہن، چنانچہ اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی باتیں سنی، ارسلت الیہن، تو اس نے پیغام بھیجا انہیں اپنے گھر بلانے کا، وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان کے لیے ایک تکیے والی نشست تیار کی، یعنی بہترین، ہر ایک کے لیے اپنی اپنی ایک نشست اس نے تیار کری، اور پھر ساتھ ساتھ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو بھی دے دیا، اور یہ چاقو کیا تھا؟ یہ فروٹس وغیرہ کاٹنے یا ان کے گوشت وغیرہ جو کھا رہے ہیں، جو چیزیں وہ لوگ تناول فرمائے، وہ لوگ اس سے کاٹ کر اس سے تناول فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ پہلے ہی سمجھا دیا تھا، پورا ہی نظام اس نے بنا لیا تھا، وقالت اخرج علیہن، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ فلما رأینہ، یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں
اپنے جہاں تھے وہاں سے نکل کر، اور وہ تمام جو خواتین تھیں ان کے درمیان سے گزرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام یہ ان کے درمیان میں آتے ہیں. تو چونکہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام یہ ایک خادم ہے، غلام کی حیثیت سے عزیز مصر نے ان کو خریدا ہے، لہذا وہ پابند ہے اس بات کے کہ جو کچھ زلیخا اور عزیز مصر ان کو حکم دے وہ تو ایک مجبور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، وہاں ان کا کوئی اور ہے نہیں. اور ان کا وہ بظاہر ان کو جو چیزیں ملی تھیں، لیکن اس حال کے بعد ان کے اوپر اب کچھ سختی جیسے حالات بھی پیش آ گئے تھے، تو وہ تو پابند تھے جو ان سے کہا گیا. تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب باہر نکلے تو فلما رأینہ، اللہ فرماتا ہے جب ان عورتوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے، جیسا کہ شروع میں آپ کو فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو نصف حسن عطا فرمایا تھا، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اکبرنہ، اللہ فرما رہا ہے وہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئیں. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، حیرت انگیز حد تک حسین پایا، اور ان کے حسن سے وہ مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. وقطعن ایدیہن، فروٹ کاٹ رہی تھی، ان کے بدلے ان کو ہوش نہیں رہا، وہ ایسی کھو گئی، اور وہ اس کے بدلے اپنے فروٹ کے بدلے اپنی انگلیوں پر وہ چاقو چلا بیٹھی، اور کہنے لگی وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. حاشا للہ، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے. وہ بے ساختہ بول اٹھی حاشا للہ ان ھذا بشرا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے. جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ یوسف کی ایک نگاہ کو برداشت نہیں کر سکی، یہ یوسف کی ایک نگاہ کے اندر ان کا یہ حال ہو گیا، ان کی زبانوں کا، ان کی حیرت کے اندر یہ ڈوب گئیں، اور یہ اپنے ہاتھوں پہ قابو نہیں رکھ سکی، کاٹنا جس چیز کو تھا اس کو چھوڑ کر اپنی انگلیوں کو کر بیٹھی. تو کہنے لگی قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، عزیز کی بیوی نے کہا اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنہ دیے تھے، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنہ دیا تھا. تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے یعنی ایک دیدار کو وہ نہیں کر سکی تم، اور تم نے اس کے اندر اپنا یہ حال کر لیا. اب دیکھو میرا حال کیا ہوا ہوگا. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، عزیز بسم نے کہا اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے. اس لیے علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ مصر کا جو ماحول تھا وہ بظاہر بہت ہر اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے اور دنیاوی علوم و فنون کے اعتبار سے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں اس دور کے اندر مصر کا حال تھا، لیکن اخلاقی گراوٹ کا حال ان کا بے انتہا گرا ہوا حال تھا. اخلاقی گراوٹ ان کی اتنی گری ہوئی تھی کہ ان کے یہ سب چیزیں کوئی معیوب نہیں سمجھی جاتی تھیں، ان کے یہ سب چیزیں کوئی بری نہیں سمجھی جاتی تھیں. اور اس کے اندر عام طور پر ہر بڑے گھرانوں کی خواتین اس طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا تھیں. تو فرمایا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یہ بات واقعی سچی ہے، میں نے اپنے مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے مگر یہ بچ نکلا. فاستعصم، مگر یہ بچ نکلا، یعنی کھلم کھلا وہ تمام خواتین کے سامنے. ظاہر سی بات ہے انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کو وہ چھپاتا ہے اپنے گناہوں کو. اگر لوگ گواہی بھی دے دیں، لوگ بول بھی دیں، تو انسان اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ بھائی میرے بارے میں غلط باتیں اڑائی جا رہی ہیں، مجھے ایک غلط ثابت کیا جا رہا ہے. انسان اپنی صفائی دیتا ہے، وہ اس میں جھوٹ بولتا ہے، وہ کیا کیا کرتا ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ مصر کا معاشرہ ایسا تھا کہ وہاں ان چیزوں کی زیادہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی. وہ برملا سب کے سامنے اقرار کرتی ہے زلیخا کہ لمتننی فی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، کہ میں نے ہی اس کو گناہ کی دعوت دی تھی.
فاستعصم، لیکن یہ بچ نکلا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. اللہ اکبر. انسان جب نیچے گرتا ہے تو کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ بے حیائی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ شیطان جب کسی کے اندر سوار ہو جاتا ہے تو وہ کہاں تک اس کو گرا دیتا ہے؟ وہ کہنے لگی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا، یعنی ہاں میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی اور میں تم سب سے کہتی ہوں میں آئندہ بھی اس کو گناہ کی دعوت دوں گی. یہ ہے گراوٹ کی انتہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر یہ میرے دوبارہ دعوت دینے کے بعد یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا، لَيُسْجَنَنَّ، تو یقیناً اس کو قید کروا دوں گی. وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، یہ ذلیل ہو کر رہے گا، میں اس کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. لہذا اپنے گناہ کا وہ خود بخود اقرار کرنے لگی اور برملا لوگوں سے کہنے لگی. بعض مفسرین فرماتے ہیں وہاں جو خواتین تھی وہ بھی ان کو یوسف علیہ السلام کو اس بات پر مجبور کرنے لگیں کہ یوسف علیہ السلام زلیخا جو ان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے وہ ان کی دعوت کو قبول کر لے. لیکن بہرحال یہ تو ایک رخ تھا، شیطانی رخ. یہ شیطان کا رخ دکھایا جا رہا ہے کہ شیطان کس طریقے سے محنت کرتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے شیطان سے. اب دوسرا رخ حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ دیکھیں کہ کوئی انسان کی آزمائش کی اس سے زیادہ کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بہانے بناتے ہیں کہ ہم مجبور تھے، کیا کریں، کچھ نہیں کر سکتے. ارے یہ سبق ہے، یہ صورت عبرت ہے ہم سب کے لیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان اس میں بہانے بنا لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر انسان پریشان ہوتا ہے. ارے یوسف کی زندگی تو دیکھو، یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا تو حال دیکھو کہ وہ محل حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اتنی راحت اور تمام سہولت اور سکون کے اسباب ہونے کے لیے کتنا تنگ تھا. یوسف علیہ السلام کے لیے تو یہ محل کنویں کی اس گھٹن سے بھی زیادہ خطرناک تھا. کم سے کم کنویں کے اندر وہ اپنی آزاد تو تھے. یہاں تو ان کا حال یہ ہے کہ گناہوں پر گناہ کی دعوت سختی کی جا رہی ہے. اس کے لیے ان کو ورغلایا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے. لوگ ان کو آ کر اس کے گناہ کی سفارش کر رہے ہیں، ان کو گناہ کی دعوت دے رہے ہیں. ایک نہیں کئی گناہ کی دعوت دے رہے ہیں اور گناہ نہ کرنے پر ان کو سخت سزائیں دینے کی دھمکی دی جا رہی ہیں. ان کو ذہنی طور پر، ایک تو ہوتا ہے انسان کو جسمانی طور پر تکلیف دینا اور ایک ہوتا ہے ذہنی طور پر انسان کو تکلیف دینا. لکھتے ہیں کہ انسان کو جسمانی تکلیف انسان برداشت کر لیتا ہے لیکن ذہنی تکلیف انسان برداشت نہیں کر سکتا. جو قوم ذہنی مریض بن جاتی ہے وہ قوم پھر اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں رہتی. ذہنی طور پر جو لوگ مریض بن جاتے ہیں پھر ان کا مرض بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اور آج کا دور، ہم جس دور سے چل رہے ہیں، یہ دور بھی کچھ عجیب دور ہے. یہ دور بھی ایسا ہے، اس دور کے اندر بھی خاص طور پر اہل ایمان کے ساتھ جو اس وقت معاملہ کیا جا رہا ہے، ان کو ذہنی طور پر ایسا ٹارچر کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر اتنا بیمار کیا جا رہا ہے کہ ان کو اگر جسمانی طور پر بیمار کریں گے تو وہ اتنے بیمار نہیں ہو سکتے جتنے ذہنی طور پر بیمار کر دیں تو کسی قابل نہ رہے. آج کئی شکلیں ہیں اس کے لیے، روز بروز بدل کر شکلیں سامنے آ رہی ہیں. کبھی کس کے نام پر، کبھی کس چیز کے نام پر مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، کبھی کس طرح کے اس پر جو ہے وہ، یہ تمام چیزیں یہی ہیں کہ ذہنی طور پر انسان کو اتنا وہ کر دیا جائے کہ وہ کبھی بھی نہ اٹھ سکے. تو یوسف علیہ السلام کو اس محل کے اندر یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کیسے اپنا وقت گزارتے ہوں گے اور کیا کچھ وہ سوچتے ہوں گے. ایک دعا اللہ ان کی ذکر کر رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محل ان کے لیے کیا بن گیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی. وہ اپنی تمام چیزیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں اللہ میں کیا کروں، کیسے نکلوں ان تکلیفوں سے، میں ان پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا، اللہ میں کیسے باہر آؤں. ایک موقع پر یہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ یہ مجھ سے بار بار یہ کہتے ہیں تم گناہ کرو ورنہ ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، ورنہ ہم تمہیں ذلیل خوار کر دیں گے، ہم تمہیں سخت سزائیں اور تکلیفیں دیں گے.
رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یا رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں تو قید خانہ جیل میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اب میں اپنے اس حال میں پہنچ چکا ہوں، اللہ میں اپنے آپ کو بچاتے بچاتے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے 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 اب یہاں پہنچ گیا، اب میرے لیے بچنا اور مشکل ہے، اے اللہ اب اس سے بہتر یہ ہے کہ اب مجھے آپ قید خانے میں ڈال دیں۔ یہ یوسف علیہ السلام نے قید خانے کی جو تمنا کری، کیوں کری؟ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جیسے کہ اس دعا میں کہہ رہے ہیں، یا اللہ یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس سے بہتر تو پھر میرے لیے یہ قید خانہ ہے۔ انسان کے سامنے جب دو آپشن ہوتے ہیں تو انسان ان میں سے اپنے لیے جو چیز سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے انسان اس آپشن کو چنتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جان لیا کہ یہاں رہا تو میرا ایمان چلے جائے گا، میں گناہ کا مرتکب ہو جاؤں گا، اللہ کی نگاہ میں ذل جاؤں گا، اب میں مزید بچ نہیں سکتا یہاں، اور قید خانے میں چلے گیا تو میرے اوپر ظاہری جسمانی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، میں ان تکلیفوں کو برداشت کر لوں گا، لیکن اے اللہ میں تیری ناراضگی مول نہیں لے سکتا، اے اللہ میں تیری ناراضگی مول نہیں لے سکتا، میں گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا، تیری نگاہ کے اندر ذلیل اور خوار نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے مقام اور مرتبے کو بڑھاتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کا قرب انسان کو دیتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ جن کو اپنا خاص بناتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ نے قرآن کریم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا نا کہ ہم ان کو اپنا، یہ ہمارے چنندہ بندوں میں سے تھے، یہ ہمارے خاص بندے تھے، ان کے اوپر ہمارا خاص فضل تھا۔ یہ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کس طریقے سے اپنی عزت و ناموس کی، اپنے ایمان کی کیسے یہ حفاظت کر رہے ہیں اور گناہ سے کتنا بچ رہے ہیں کہ گناہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے آپ کو قید میں ڈالنا زیادہ بہتر سمجھا کہ اللہ میں گناہ نہیں کر سکتا۔ آج کے ہم لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے، عبرت لینا چاہیے، نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، بچیوں کو سوچنا چاہیے، آج ہماری جوان بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ آج گناہ کی اگر کوئی دعوت ملے تو انسان کو فوری طور پر اللہ سے کس طریقے سے اس کا یقین ہونا چاہیے، کیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ سورت ہمیں یہ عبرت دے رہی ہے، یہ سورت ہمیں یہ سکھا رہی ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے سرسری طور پر ہم نے سن لیا اور ہمارے ذہنوں سے گزر گیا، نہیں، ان کے اندر یہ چیزیں، یہ اللہ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں۔ اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے ناموس کی حفاظت کرو، گناہ کی کر اللہ کے غصے کو مول نہ لے، اللہ کے غضب کو مول نہ لے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے، جیسے آپ کو یاد ہو میں نے ایک چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ بھائیوں سے جب بھائیوں نے حضرت یوسف کے بارے میں جب یہ پلاننگ کر رہے تھے ان کو قتل کر دو، اقتلوا یوسف افی ترہوہ ارضا یخل لکم، یا ان کو قتل کر دو یا ان کو اس زمین سے باہر نکال دو، وجہ ابیکم، تاکہ ابا کا جو قرب ہے وہ مل سکے، ہمیں ابا کی توجہات پوری ہمیں حاصل ہو سکے۔ بھائیوں نے اس موقع پر کہا تھا جو کرنا ہے یہ گناہ کر لو، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، ہم یہ گناہ کر پھر توبہ کر اللہ کے خاص بندے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یوسف بھی اگر چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے ارے چلو اتنی گناہ کی دعوت مل رہی ہے کر لو، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، نہیں، یوسف کا مزاج وہ نہیں ہے بھائیوں والا، یوسف علیہ السلام وہ بھائیوں والے الفاظ نہیں کہہ رہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کر لو جو کرنا ہے پھر نیک بن جائیں گے، نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ دیکھو ایک بھائیوں والی زندگی ہے اور ایک یوسف والی زندگی ہے۔ اب سامعین آپ کو اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یوسف کی زندگی چاہیے یا ان بھائیوں والی زندگی۔ بھائیوں نے سب کچھ کرا لیکن ذلت ان کے مقدر بنی۔ یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچے اور اپنے ناموس کی، اپنے عزت کی، ایمان کی حفاظت کری، اور ان کو کیا مقام مل رہا ہے اور ملنے والا ہے آپ سماعت فرمائیں گے آگے۔ تو فرماتے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یوسف نے دعا کی یا رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں تو قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ،
اصب الیہن واکم من الجاہلین، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، میرے دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا۔ اے اللہ، اگر دیکھیں کتنی بڑی بات یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، یہ اللہ سکھا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ تم اللہ سے کبھی ایسے موقع آ جائے، انسان کو کہیں ایسی چیز کا سامنا کرنا، اللہ کبھی کسی کو ایسے آزمائشوں میں نہ ڈالے، تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر آپ مجھے ان کے مکر و فریب سے اگر میری آپ نے حفاظت نہیں کری تو اے اللہ میں انسان ہوں، بشر ہوں، تو اصب الیہن واکم من الجاہلین، تو اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل بھی پھر جو ہے اس طرح ان کی طرف کھینچنے لگے، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں میں بھی شامل ہو جاؤں، اے اللہ مجھے ایسا نہ کرنا۔ اس لیے اس سے بہتر یہ ہے، مجھے اب یہ محل نہیں چاہیے، مجھے یہ جو بیٹا بنانا چاہتے ہیں، مجھے جو مقام دے رہے ہیں، اللہ یہ تمام چیزیں نہیں چاہیے، مجھے عزت اور راحت کی جو سہولتیں دے رکھی ہیں، مجھے محل میں جو مقام ملا ہے، اللہ یہ سب نہیں چاہیے مجھے تو اللہ، مجھے تو آپ ایک قید خانے میں ڈال دیجئے، وہاں میرا ایمان بچ جائے گا، وہاں میں ان کے مکر و فریب سے بچ جاؤں گا، اور کم سے کم وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں اللہ اس طرح کے غلط کام کرنے والوں میں نہ ہوں گا، مجھے آپ میری حفاظت ان سے فرما لیجئے۔ اللہ فرمانے فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم، اللہ نے دیکھ لیا کہ میرے بندے یوسف کا بہت امتحان ہو چکا ہے، یوسف اور ان تمام امتحان میں ثابت قدم رہے، یوسف نے ان تمام امتحان میں کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ فرما رہے فاستجاب له، چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لی۔ اب یہ جو آزمائش یوسف علیہ السلام کے اوپر آئی تھی، یہ آزمائش سب آزمائشوں میں سب سے خطرناک آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ فاستجاب له ربہ کہہ کر اللہ اس میں بھی یوسف کو کامیاب کر رہے ہیں، یوسف کو اس امتحان میں بھی پاس کر رہے ہیں۔ فرما رہے فاستجاب له ربہ فصرف عنہ کیدہن، چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا کو قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا۔ فصرف عنہ کیدہن، ان کی چالوں سے یوسف کو محفوظ رکھا۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا۔ اے ایمان والے بندو، ہمیشہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھو، تمہاری پریشانیوں کو، تمہاری تکلیفوں کو، تمہاری آزمائشوں کو سننے والی ذات اللہ کی ہے، پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اور پورا کرنا بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کیوں نہیں تم اس کے سامنے اپنی درخواستیں لگاتے؟ یوسف نے بھی سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا، یوسف کے رب نے یوسف کو ان مکر و فریب سے نکال لیا، اور اللہ فرما رہے انہو هو السمیع العلیم۔ اے کاش اللہ ہم سب کو وہ یوسف علیہ السلام جیسا والا ایمان نصیب کرے، اور اللہ ان کی حیا اور پاک دامنی میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے